بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود تنجینا کی منت۔ ایک خاتون اپنا مشاہدہ لکھتی ہیں کہ میں ایک پوشیدہ امراض میں پوشیدہ بیماری میں مبتلا تھی۔ بہت سی لیڈی ڈاکٹرز کو میں نے چیک کروایا۔ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی تو وہ بہت ساری میڈیسنز لکھ دیتے، اور جب میں ان میڈیسنز کو یوز کرتی، انہیں کھاتی، اور یہ دوائیں اتنی گرم تھی کہ جس کی وجہ سے میرے معدے کا مسئلہ ہو گیا۔ میرے معدے نے کام کرنا چھوڑ دیا، مجھے بھوک نہیں لگتی، کچھ کھاتی تو وہ کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، مطلب الٹا مجھے بھوک نہیں لگ رہی، کھانا نہیں کھایا جا رہا، بیماری مزید بڑھ رہی تھی اور میں اس بیماری سے تنگ آ گئی تھی۔ پھر ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ درود تنجینا کی منت مان لوں۔ بس میں نے اسی وقت 1000 مرتبہ درود تنجینا پڑھنے کی منت مان لی، اور پھر میں نے درود تنجینا پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ ابھی 100 مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ مجھے اپنی طبیعت میں تھوڑا فرق محسوس ہونے لگا، پہلے سے اچھا فیل ہونے لگا۔ جب میں نے 500 مرتبہ درود تنجینا مکمل کر لیا تو اللہ پاک نے مجھے اس درود پاک کی برکت سے میری بیماری سے شفا دے دی، میری بیماری دور کر دی۔ الحمدللہ عز و جل۔ درود شریف کی کرامت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور جب میرا 1000 مرتبہ درود پاک مکمل ہوا تو تب تک میں مکمل صحتیاب ہو چکی تھی۔ نہ ہی میری وہ جو پوشیدہ بیماری تھی وہ رہی، اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی معدے کا مسئلہ رہا۔ الحمدللہ۔ اگر کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، تو وہ 1000 مرتبہ درود تنجینا پڑھنے کی منت مان لے، اور پھر اپنے روٹین کے مطابق روزانہ پڑھتا رہے۔ 1000 مرتبہ پوری ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا، جو بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، جو بھی بیماری ہوگی اس میں شفا ہو جائے گی۔ ساری عمر درود خضری پڑھوں گا۔ عبداللہ گھوٹکی سندھ سے لکھتے ہیں کہ درود خضری کے ورد کی برکت سے میری ساری پریشانیاں دور ہو گئیں، میرا ذہن پرسکون اور جسم ہلکا پھلکا ہو گیا، میرے دل کو سکون مل گیا، میری حاجتیں پوری ہو گئیں، اور اب تو میں نے سوچ لیا ہے، نیت کر لی ہے کہ میں ساری عمر درود خضری ہی پڑھتا رہوں گا، اور یہی درود میرے لیے سب کچھ ہے۔ درود اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی درود پاک پڑھنے کی دعوت لوگوں کو دوں گا، اور خود بھی خوب آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں گا۔ تو درود پاک پڑھیے، خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے، کثرت سے پڑھیے۔ کہ کثرت سے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی جو بھی حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں گے، جو بھی غم ہیں وہ مٹ جائیں گے، جو بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، جو بھی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ اسے خود بخود پورا کر دے گا۔ کوئی بھی سیکھا چن لیجیے، اور پورے خلوص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ پڑھیے۔ اس نیت سے پڑھیے کہ آقا جان کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کی برکت سے مجھ پر رحمت برس رہی ہے، اور اس رحمت کے سبب سے میری بیماریاں دور ہو رہی ہیں، میرے مسئلے حل ہو رہے ہیں، میری پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، میرے کام بن رہے ہیں۔ نیت یہ رکھیے کہ آقا جان کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اور اس سبب سے میری جائز دعائیں، مراد حاجات پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی نیتوں کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق و سعادت دے۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے۔ آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔